وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کا نہ صرف تعارف پیش کیا تھا بلکہ پہلی 4 آیات کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس میں ہم نے ان کو لیٹل بٹ ایکسپلین بھی کیا تھا۔ آج ہم قرآن پاک کی 5ویں آیات سے، حالانکہ اس کا ریلیونس تو پہلی 4 کے ساتھ تھا، تو آج ہم اس کو کوریلیٹ کریں گے اور اس سے اگلی آیات ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلی 4 آیات میں متقین کی صفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پہ یقین رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیات کا ریلیونس ہے پچھلی 4 آیات کے ساتھ۔ اولئک، وہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ، ہم وہی، المفلحون، وہ کامیاب ہیں یا فلاح پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں یا بن دیکھے مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ان سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب کامیابی کا جو پیرامیٹر ہے، فلاح کا جو پیرامیٹر ہے، ہدایت کا جو پیرامیٹر ہے، وہ قرآن نے اٹ سیلف بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان سٹینڈرز پہ اگر کوئی پورا اتر کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں تو یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے کامیابی کے درجے پہ فائز ہے، مگر ان سٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوئی بڑی گاڑیاں، بڑے گھر بنا کے تو وہ کہے کہ میں ہدایت پہ ہوں یا میں کامیاب ہوں، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کا سٹینڈرڈ صرف اور صرف یہ 5 خوبیاں ہیں جو قرآن نے شروع میں بیان کر دی ہیں۔ ان آیات سے آگے کافروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، ان بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم کا مطلب یا نہ، تنذرہم، نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم کا مطلب ہے ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خاتم اللہ، خاتمہ مطلب مہر لگا دی، اللہ نے، علی، پر، قلوبہم، ان کے دل، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی، اور پر، سمعہم، ان کے کان، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، علی کا مطلب پر، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے آنکھیں، اور ان کی آنکھوں پہ غشاوۃ، پردہ ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اس کے کانوں پر، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو کا مطلب اور، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈر سنایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس بات کی مہر لگا دی؟ کہ وہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وعلی سمعہم، اور ان کی
سماعت پر یعنی ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کوئی مہر لگا کے ایسا نہیں کیا کہ مہر لگا دی اور اب وہ حق بات کو سننے سے قاصر ہیں، حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تو اس کا مطلب یہ کہ اب ایمان نہیں قبول کریں گے، یہ اللہ کے مہر لگانے کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ ایسا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنا پہ یہ جو سچویشن ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ ایسے ہے جیسے مہر لگ گئی اور وہ حق کی طرف آنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس سے نیکسٹ آیات کو ایکسپلین کرنے کی اور ان کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔